إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو خوب علم رکھنے والا بہت حکمت والا ہے۔ فرشتوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور فوراً ہی اپنی کم علمی اور عجز کا احساس ہو گیا، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کر لیا اور کہا کہ تو پاک ہے اللہ، ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ یہاں پھر وہ جو تسبیح کرتے ہیں نا، اس کی عملی مثال کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے پھر تسبیح بیان کی سبحانک، اور پھر اعتراف کیا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا، اور آدم کو تو نے زیادہ دیا تو وہ زیادہ جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگرچہ ان کا علم کم ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے مقرب ہیں، کس بنا پر؟ اطاعت، اور یہاں عاجزی کے اظہار کی بنا پر، عاجزی کا اظہار۔ فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں کہ دم نہیں لیتے، سانس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، پھر بھی عاجزی ہے ان کے اندر، اعتراف ہے اپنی کمی کا، اور ہم تھوڑا سا کوئی کام کر لیں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ اس سے باہر نکلنا چاہیے ہمیں۔ اور پھر آپ دیکھیے فرشتے کس طرح ادب سے بات کرتے ہیں، سبحانک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی بہت جاننے والے بہت حکمت والے ہیں۔ العلیم اور الحکیم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ العلیم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہو، خوب علم یعنی ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو ہر چیز کا کامل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ماضی، حال، مستقبل، سب کچھ اس کے علم ہے۔ ذرے برابر بھی کوئی چیز زمین اور آسمان میں ایسی نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو۔ اور الحکیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو کامل حکمت کی مالک ہو اور کوئی مخلوق اس کی حکمت سے باہر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر کام، ہر فیصلہ، ہر تقدیر، شریعت کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ تو اس آیت سے جو باتیں ہم سیکھتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ کہ فرشتوں کا صرف انہی چیزوں کا علم ہے جو اللہ نے انہیں سکھایا۔ جو بادلوں پر اور پانی پہ فرشتہ مقرر ہے وہ اپنے فیلڈ کو ہی جانتا ہے، اور جو جان نکالنے پر ہے تو وہ اپنا ہی کام جانتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے، ہر چیز نہیں جانتے، اور فرشتے بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ اور فرشتوں کے اندر عاجزی بھی ہے، اور جس بات کا انہیں علم نہیں تھا انہوں نے گیس کر کے اور غلط طریقہ اختیار کر کے اپنے علم کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ انسان کو وہ بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جس کا اسے علم نہ ہو، چاہے دین میں ہو چاہے دنیا میں ہو۔ کسی انسان کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے آپ فلاں کو جانتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اپنا علم جھاڑنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کوئی آپ جھوٹ گڑ لیں، کوئی امیجنیشن سے کام لیں، ہاں میں اس کو جانتی ہوں، وہ فلاں نہیں، سمپل کہیں مجھے معلوم نہیں، آئی ایم سوری آئی ڈونٹ نو، یعنی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی اگر آپ اس کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں، میں نہیں جانتی۔ زندگی کے ہر فیلڈ کے بارے میں، یعنی لوگوں کو آپ علم کی بنا پر ہی مشورہ دیں، علم کی بنا پر فتویٰ دیں۔ فتویٰ تو خیر نہیں دیتے، لیکن فتویٰ سے مراد ہوتا ہے جواب کسی سائل کا۔ اور کسی نے آپ سے کوئی سوال پوچھا ہے اور آپ کو نہیں آتا، کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں معلوم۔ امام مالک کے پاس مغرب سے یعنی موراکو کی طرف سے بہت دور سے ایک طالب علم آیا اور اس نے آپ کی بہت تعریف سن رکھی تھی کہ آپ بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے اسکالر، تو ان سے ایک دفعہ ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لا ادری، نہیں آتا جواب۔ پھر دوسرا، تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا میں واپس جا کے کیا بتاؤں گا؟ انہیں کہا جا کے کہنا کہ مالک کو نہیں پتا، وہ نہیں جانتا۔ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں اپنی لا علمی اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے میں کبھی مشکل نہیں ہوئی کہ میں یہ نہیں جانتا، مجھے اس کا نہیں معلوم۔
یعنی بعض اوقات آپ کو حرج محسوس ہوتا ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لوگ کہیں گے اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہیں، ایک اتنا چھوٹا سا لفظ بھی نہیں پتا، وہ کیا پڑھا رہی ہیں؟ جو آتا وہی پڑھا رہے ہیں، بس جو نہیں آتا وہ نہیں پڑھا رہے. تو اس لیے اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ فوراً کہیں مجھے صرف اتنا معلوم ہے، اس سے آگے میں نہیں جانتی. چاہے کسی انسان کے بارے میں ہو، چاہے کوئی فقہی مسئلہ ہو، چاہے کوئی سیاست پہ بات ہو، یا کوئی ریسیپی ہو، یا کوئی بھی چیز، یعنی دین کی بات ہو یا دنیا کی بات، دونوں میں یہی اصول رکھیں، جو نہیں پتا وہ نہیں پتا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ می چیک، میں معلوم کرتی ہوں، اور پھر اس بہانے آپ بھی اپنے علم میں اضافہ کر لیں، اللہ سے مدد مانگے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس کے متعلق کان، ناک، دل سب کی باز پرس ہوگی. جو نہیں دیکھا وہ کیوں کہا میں نے دیکھا، جو نہیں سنا وہ کیوں کہا میں نے سنا. یعنی جس چیز کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں مت کہے کہ میں جانتا ہوں. کیا کہنا چاہیے؟ واللہ اعلم. آپ دیکھیں گے کہ علماء جب بھی جواب دیتے ہیں کسی سوال کا تو کیا لکھتے ہیں؟ واللہ عالم، اور کبھی لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب، صواب صاد کے ساتھ، یعنی صحیح بات کا تو اللہ ہی کو علم ہے، میرے علم کی حد تک مسئلہ یوں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، وہ مکمل علم والا ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تمام بندوں کے سارے کاموں کو جانتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، سرگوشیوں کو جانتا ہے. اور الحکیم یعنی خوب حکمت والا ہے. اس کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے کونی قدری ہیں یا شرعی ہیں. کونی قدری سے متعلق یہ بارش برسانے کا حکم ہے یا برف برسانے کا، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے. یعنی کوئی کہے نا بہت برف پڑ رہی تو پھر اللہ کو پتا ہے، اللہ اس کی حکمت جانتا ہے کہ اس سال اتنی کو نہیں برس رہی، تب بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حکمت اس کی اللہ ہی کو پتا ہے کہ وہ اس نے کیوں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، یا ضرورت سے زیادہ برسا دی ہمارے خیال میں ضرورت سے زیادہ، جبکہ اس کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی حکمتیں ہوں گی یہ سب کچھ کرنے کی. اسی طرح چیونٹی کیوں پیدا کی، چڑیا کیوں پیدا کی، یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے. سانپ کیوں پیدا کر دیا، چھپکلی کیوں پیدا کر دی، کاکروچ کیوں پیدا ہو گیا، اللہ ان کی حکمتیں جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ. پھر جب اس نے انہیں ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام جو بہت سارے تھے فر بتا دیے، کوئی غلطی نہیں کی. تو فرشتے آدم علیہ السلام کے علم اور فضل کے قائل ہو گئے. عمل بولتا ہے نا، زبانی دعووں کا فائدہ نہیں ہوتا. اور وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ آدم کے پاس اتنا علم ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہوں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم. فرمایا اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ فرشتے یہ جان لیں کہ آدم کے پیدا کیے جانے کی ایک حکمت ہے اور اس کے کچھ مقاصد ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ہیپیزٹ دنیا بنا دی اور ہمیں یوں ہی ایسے بے مقصد بھیج دیا، بے فائدہ بھیج دیا اور ہم بس یہاں جانوروں کی طرح رہیں اور چلے جائیں. نہیں، اس سب کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہیں. کچھ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ نہیں بھی آتی، لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بنایا گیا، بیکار نہیں ہے.
قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، غیب کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہے، جس کا ہم مشاہدہ نہ کر سکتے ہوں، جو ہماری حس سے احساس سے غائب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی تاکید کے ساتھ وضاحت کر دی. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں کو اچھی طرح قائل کر دیا اور وہ قائل بھی ہو گئے. یعنی قال الم اقل لکم، کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا تم سے؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مخفی چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہری چیزوں کو جانتا ہوں، اور مجھے اس کبر اور غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا. فرشتوں نے نہیں، یہاں اشارہ ابلیس کی طرف ہے. آپ کہیں گے کہ پھر جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ یعنی اگر ایک کے دل میں کبر غرور تھا جو اللہ نے یہاں ایکسپوز کرنا تھا، یہ بھی ایک حکمت تھی کیونکہ آگے سجدہ کروایا جائے گا آدم کو. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی کام کرتا ہے لیکن جماعت کو مخاطب کیا جاتا ہے، یہ زبان کے کام اسلوب ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب حکم سنا انبئہم باسمائہم، تو فوراً حکم کی تعمیل کی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مان کے فرشتوں کو نام بتا دیے. اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو پھر مان لینا چاہیے بغیر اس کی وجہ پوچھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا کیوں، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، حکم آیا مان لیا، یہی اطاعت، یہی عبادت. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتوں کے بھی کچھ ارادے ہوتے ہیں، فرشتے بھی کچھ چیزیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور فرشتے بھی دل و دماغ رکھتے ہیں. عالم ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم نے بات ظاہر کر دی اور جو تمہارے دل میں ہوتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. یہاں آدم علیہ السلام کا دوسرا شرف بیان ہو رہا ہے، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. پچھلی آیات سے پتہ چلا کہ ان کو علم دیا گیا سب سے زیادہ، وہ ان کا شرف تھا، اور یہاں اس علم کی بنا پر اب فرشتوں سے سجدے کا شرف. اور یہ سجدہ حقیقی معنوں میں سجدہ تھا. سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تعظیمی اور ایک عبادت کا. تو یہاں پر تعظیم کا سجدہ مراد ہے، اور ویسے بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے. تو اب کیا ہوا، سارے فرشتے جھک گئے سوائے ابلیس کے، یعنی سب نے اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی. اور کامل سجدہ کون سا ہوتا ہے؟ جیسے نماز کا، جس میں پیشانی، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں زمین پر لگنے چاہیے. 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے. اگر کسی نے سجدہ صرف پیشانی پہ کیا اور ناک نہیں کیا تو سجدہ نہیں ہوا. یہ ایک زائد فائدہ تھوڑا سا بتا رہی ہوں تاکہ ہم اپنے سجدوں کو بھی چیک کر لیں. کچھ لوگ گھٹنوں پر ایسے اٹھتے ہیں کہ پاؤں ہی پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں. بہرحال تو یہ سجدہ اکرام اور تعظیم کا تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا. یاد رکھیے پچھلی شریعتوں میں بھی تعظیم کا سجدہ جائز تھا، ٹھیک ہے، جس کی مثال کہاں ملتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، کہ جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ رأیتہم لی ساجدین، اور پھر وہ خواب حقیقت ہوا اور سارے بھائی ان کے آگے سجدے میں گر گئے. ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں، صرف عبادت کا سجدہ ہے، سجدہ عبادت. بہرحال فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس جو ہے وہ جنوں کا باپ ہے، یعنی ان کا لیڈر، جیسے انسانوں کا باپ آدم علیہ السلام ہے. اس نے انکار کر دیا. یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو فرشتوں کو ملا تھا تو وہ کہاں سے آ گیا؟ کہا جاتا ہے کہ بہت عبادت گزار ہونے کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا دوستی فرشتوں کے ساتھ ہو گئی تھی. تو جس وقت یہ حکم ملا تو وہ ساتھ ہی تھا، تو اس کو بھی حکم ملا، جس کی صراحت سورۃ الاعراف میں ہوتی ہے، وَمَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم سجدہ نہ کرو جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا، اور ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے. قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ آتا ہے کان من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا، وہ جنوں کا باپ ہے. ٹھیک ہے، تو
ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. اس کی وضاحت اور بہت سی شرح جو ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیتوں میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ بتا دی گئی کہ انا خیر منہ، اس نے کہا میں انسان سے بہتر ہوں اور میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. یعنی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کبر اور غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں بڑی چیز ہوں اور آدم جو ہے وہ مجھ سے کم تر درجے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا. یہ بات درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ فرشتے کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے. اور ابلیس کس سے پیدا ہوا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو صریح بات ہے قرآن میں کہ ابلیس آگ سے بنا ہے اور آگ سے جنات بنتے، تو یہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. بہرحال اس کو بھی حکم ملا تھا. اب وہ جو حکمتیں سامنے آ رہی ہے نا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی واقعے میں کیا کچھ ثابت کر رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دے کر پھر مزید عزت دی اور فرشتوں اور ابلیس کو سجدے کا حکم دیا. سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا. اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا. تو یہ حسد اور تکبر تھا جس کی بنا پر ابلیس نے انکار کیا تھا. یہ دو بیماریاں انسانوں کے اندر بھی اگر ہوں تو ان کے معاملات کبھی درست نہیں ہوتے، ان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. ہر دشمن دوست بن سکتا ہے سوائے حاسد کے. جس کے اندر حسد ہوتا ہے نا، وہ کبھی آپ کا نہیں بنتا. آپ جو چاہے اس کے ساتھ کر لیں جب تک اس کا حسد ختم نہ ہو. تو ابلیس کے اندر حسد بھی تھا اور ابلیس کے اندر تکبر بھی تھا. وہ خود کو آدم سے برتر سمجھتا تھا، اور یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ برتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اور یہ آدم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت ہے، خلقتہ بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. شیطان کو یہ بات بھول گئی. 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، باقی کن سے بنائی ہیں. ہاتھ سے بنایا عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، اور باقی مخلوقات سے کہا کن، سب ہو گئی. ان سب چیزوں کی بہت بڑا مقام ہے. یہ جو قلم آپ کے ہاتھوں میں نا، یہ بڑے آنریبل ہیں. شکر ہے کہ قلم ہاتھ میں آئے، کیونکہ اب ٹائپنگ ذریعہ تحریر بن گئی ہے تو قلم بھی بھول گئے. پر عرش، قلم، آدم، جنت عدن، اس آیت سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. دوسری بات یہ کہ اللہ کے حکم پر یہ سجدہ ہوا تھا، اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا ویسے تو شرک ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہو تو یہی عبادت ہے. اللہ کے حکم سے ہوا تھا نا، اس لیے یہی عبادت. ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، عبادت کی اصل اطاعت ہے. اللہ کا ہر حکم مان لو، پسند ہے نہیں پسند، وہ سب عبادت ہے. سب ہے نا بات، عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا مان لو. یعنی اس کی ہر وقت لاجک نہیں تلاش کرو کہ اس کا کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے. آج کل یہ بہت ہو گیا ہے نا کہ یہ حکم کیوں ملا، اور یہ خیر اسی میں ہے کہ جو کہا گیا بس آرام سے کر لو کہ اسی میں میرا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس آیت سے ابلیس کی کچھ مذموم صفات کا بھی پتہ چلتا ہے. مذموم یعنی جس کو کنڈیم کیا گیا، یعنی اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا، یہ بری صفت ہے. حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا. اللہ کی مخلوق پر اپنی بڑائی ظاہر کی، اللہ کی کریشن پر یعنی آدم علیہ السلام پر، اور پھر کفر کیا. اچھا، یہ جو یہاں نا استکبر کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی ہے تکبر میں بڑھ جانا. ویسے تو لفظ کبر ہوتا ہے نا، تکبر کے لیے کبر بھی ہوتا ہے. تو استکبر یعنی سین تے کا اضافہ ہوا ہے تو معنی میں بھی شدت آ گئی. ابلیس کے انجام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کو قبول کرنے میں اگر تکبر وجہ ہو تو اس میں انسان کی بھی پھر ہلاکت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق سے منہ موڑنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت عطا کی اور سجدہ کروانے کے بعد ان کو جنت میں بھیجا اور کہا اس میں عیش و عشرت سے رہو، بس ایک درخت کے پاس نہ جانا. پہلے ابلیس کا امتحان ہوا تھا، اب آدم علیہ السلام کا امتحان ہونے لگا ہے، اور اس دوران ان کی بیوی حوا بھی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے دونوں کو خطاب کیا گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. ان کی بیوی کا نام حوا ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن میں یہ نام نہیں آتا، اور اس کو پیدا کرنے کا مقصد بھی قرآن میں بتایا گیا. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. تو اللہ نے مرد اور عورت کی شکل میں جو جوڑا بنایا ہے وہ سکون پانے کے لیے ہے. زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، اسپاؤس کے معنوں میں آتا ہے. اور حضرت حوا جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں چلی جاتی ہیں. اسکن کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اقیم نہیں آیا. حقیم ہوتا ہے یہیں ٹھہر جاؤ، یہیں رہ جاؤ، بس جاؤ. اسکن یعنی سکون پاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بھیجے گئے تھے، قیام کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قیام کا مطلب ہوتا ہے کہیں ٹھہر جانا، اور سکنا کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا. اور گھر کو سکن کہتے ہیں کیونکہ انسان گھر میں سکون پاتا ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور اس جنت سے دونوں خوب خوب کھاؤ. رغد ایسے رزق کو کہتے ہیں جو واسع اور کثیر ہو، یعنی جنت کی ساری نعمتیں، کھانا پینا، لباس تمہارے لیے ہے، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. لیکن یہاں کچھ ریسٹرکشن بھی ہے اب، اور وہ یہ کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. اب یہ درخت کس چیز کا تھا ہمیں اس کا کچھ معلوم نہیں. کوئی کہتے گندم کا تھا، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا تھا، اور ضرورت بھی نہیں جاننے کی. بس یہی کہا گیا کہ تم اس کے پاس بھی نہ پھٹکنا. یہ نہیں کہا کہ نہ کھانا، قریب بھی نہیں جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اب ہوتا یہ کہ جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے نا، انسان کا اسی میں تجسس بڑھ جاتا ہے، اور یہ انسان کی کمزوری شیطان نے بھانپ لی اور یہیں سے پھر وہ آیا. صاف بتا دیا گیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. یہاں اللہ کی نافرمانی کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور کبھی اپنے ساتھ دوسروں پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے ان کا حق نہ دے کر. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پر بتا دیا کہ ایسا نہیں کرنا. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا پر احسان کیا جنت میں بھیج کر، اور پھر ان کا امتحان لیا. اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی پسندیدہ چیزوں سے ہی آزماتا ہے، اور پھر کیا آزمائش ہوتی ہے کہ یہ اپنے دل کی بات، خواہش نفس کی بات مانتے ہیں یا پھر اللہ کی بات مانتے ہیں. اور یہ بات بھی پتہ چلتی کہ نافرمانیاں کرنا ظلم ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آخر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. شیطان نے انہیں پھسلایا. کیسے؟ اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں ملتی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے کس طرح آدم اور حوا علیہ السلام کو وہی کام کرنے پر مجبور کر دیا یا اس پر آمادہ کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا. اور اس کا آغاز وسوسے سے ہوا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. اور شیطان کا یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کسی برائی کا دل میں خیال ڈالتا ہے، اور پھر بار بار ڈالتا ہے جب تک انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتا. اب آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے قسمیں بھی کھائیں کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے روکا تھا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. تینوں کو خطاب ہے، آدم، حوا اور ابلیس کو. اور پہلے دن سے ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. عدو مبین کا لفظ بھی آتا ہے، انہ لکم عدو مبین. اور یہ ڈے 1 سے اس کے اندر عداوت آ گئی ہمارے لیے. وہ ہم سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے. کیا ہم بھی اسے رکھتے ہیں؟ وہ ہمیں دین سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہم اس کو دین کی طرف لانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ کبھی سوچا بھی نہیں.
قیامت تک کے لیے اس کے اندر اولاد آدم کی عداوت ہے. وہ صرف آدم نہیں، اس کی ساری اولاد کا دشمن ہے. وہ اور اس کی اولاد بھی آدم کی دشمن ہے، اور وہ سارے مل کے کام کرتے ہیں انسانوں کو بہکانے میں. تو آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور اولاد آدم بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ دنیا میں انسان انسانوں کے دشمن ہوں گے. اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں حتیٰ کہ بہت پیارے قریبی رشتوں میں بھی دشمنی ہوتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے محتاط رہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقتی ٹھکانا اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. زمین کے اوپر زندہ رہتے ہوئے مستقر ہے، اور مرنے کے بعد زمین کے نیچے مستقر ہے. ایک مستقر اوپر ہے، ایک نیچے ہے. کچھ دن ہمیں زمین کے اوپر رہنا ہے، اور اللہ ہی جانتا کتنا عرصہ زمین کے اندر رہنا ہے. اور متاع کہتے ہیں وقتی فائدے کی چیز، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے نا بس تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس ہے، پھر یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اس میں سے کچھ بھی ہمارے پاس پرماننٹ نہیں. آپ اس پہ ضرور غور کیجیے، اپنی ہر بلانگنگ پہ نظر ڈال کے دیکھیے کہ کتنے دن کے لیے میرے پاس، اور اگر اللہ کے حوالے کر دوں، اللہ کے راستے میں دے دوں تو محفوظ ہو جائے گی آخرت بینک میں. تو دنیا صرف دار القرار ہی نہیں بلکہ صرف متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز. تو اس آیت سے جو بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ شیطان کے پھسلانے سے بچنا چاہیے، شیطان کے دھوکے سے بچنا چاہیے. پھر یہ بھی کہ جنت جو ہے وہ کہیں بلند جگہ پر ہے. کچھ لوگوں نے کہا زمین میں یمن میں یہ باغ تھا، ایسا نہیں، کیونکہ فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ. اور انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کو عارضی سمجھنا چاہیے، ہمیں یہاں سے جانا ہے اور شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.